ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم صدق الله مولانا العظيم۔ معزز سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 224 اور 25 تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ فرمایا ولا تجعلوا اللہ، نہ بناؤ تم اللہ تعالیٰ کو عزت نشانہ لایمانکم، اپنی قسموں کا، ان تبروا، یہ کہ تم نیکی کرو گے، وتتقوا، یہ کہ تم نیکی نہیں کرو گے، وتتقوا، تم پرہیزگاری نہیں کرو گے، وتصلحوا بین الناس، اور یہ کہ تم لوگوں کے درمیان صلح نہیں کرواؤ گے۔ اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ لا یؤاخذکم اللہ، نہیں مواخذہ کرے گا اللہ تعالیٰ تمہارا، باللغو فی ایمانکم، تمہاری لغو بےہودہ قسموں میں، ولکن یؤاخذکم، لیکن تمہارا مواخذہ کرے گا، بما کسبت قلوبکم، ان قسموں میں جو تمہارے دلوں نے پورے ارادے کے ساتھ اٹھائی ہیں۔ واللہ غفور الحلیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور تحمل کرنے والے ہیں۔ اور میں ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، اس سے پہلے جو رکوع ہے اس میں حیض کے متعلق، پھر مشرک عورتوں سے نکاح کے متعلق، پھر عورت کے دبر میں وطی کرنے سے متعلق کہاں کی کیفیت کے متعلق وہ سارے تھے۔ آج قسموں کے متعلق ہے، یعنی وہ جو رسومات کبھی چلتی آ رہی تھی ان میں سے کچھ یہ بھی ہیں۔ فرمایا ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم۔ اس آیت کے شان نزول یا پس منظر میں دو واقعات علماء نے لکھے ہیں۔ ایک حضرت ابو بکر بن ابی قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بھانجے تھے مستہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت ابو بکر صدیق کی خالہ زاد بہن کے بیٹے تھے، بھانجے تھے۔ تو انہوں نے جب منافقین نے حضرت عائشہ پر الزام لگایا تو یہ بھی منافقین کے پروپیگنڈے سے متاثر ہوئے، یتیم تھے لیکن یہ متاثر ہوئے اور یہ بھی ان کے ساتھ شامل ہوئے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے اس کا خرچہ پانی بند کر دیا، اس پہ خرچ کرتے تھے وہ نفقہ دینا بند کر دیا، تو قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی۔ دوسرا عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد یا بہنوئی تھے حضرت نعمان ابن بشیر یا بشیر ابن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ان کی بیٹی کو یا بہن کو طلاق رجعی دے دی، تو انہوں نے قسم اٹھا لی کہ میں اب اس سے کبھی نہیں بولوں گا اور اپنی بیٹی سے یا بہن سے اس کی صلح بھی نہیں کرواؤں گا۔ تو قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، اللہ کے نام کی قسم اٹھا کے یہ نہ اٹھاؤ کہ میں نیکی نہیں کروں گا، میں اللہ سے نہیں ڈروں گا، میں لوگوں کے درمیان صلح نہیں کرواؤں گا، یہ اللہ کا نام لے کے ایسے نہ کرو۔ اگلی آیت کے متعلق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ عرب کے لوگ جو نئے نئے ابھی مسلمان ہوئے تھے تو یہ قسمیں جو اٹھاتے تھے پہلے حبل وغیرہ کی، یہ ان کی زبان پہ پکی تھی اور ایسی نکل جایا کرتی تھی، اس پہ فرمایا کہ یہ بے لغو اور بےہودہ قسمیں، یا ویسے کسی کا تقیہ کلام بن جاتا ہے قسم اٹھانا، تو ویسے ہر بات میں کہتا ہے قسم ہے، تو یہ ان کے متعلق فرمایا یہ قسمیں لغو ہیں۔ اب قسم کی 3 قسمیں علماء نے لکھی ہیں کہ پہلی چیز یہ سمجھنے کی ہے قسم جائز بھی ہو تو اس کا اٹھانا کبھی ہے، اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ قسم اٹھانا آپ سچے ہوں ٹھیک ہوں پھر بھی اٹھانے کو پسند نہیں کیا گیا، اور جھوٹی قسم اٹھانے کو تو بالکل ہی پسند نہیں کیا جاتا۔ جب جائز کو بھی پسند نہیں کیا جاتا یعنی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ غالباً ان کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی قسم نہیں اٹھائی، خود فرمایا کرتے تھے میں نے کبھی بھی قسم نہیں اٹھائی۔ تو قسم اٹھانا تو اچھی عادت نہیں ہے۔ تو کسی طرح قسم اٹھانی صرف قسم وہ ہوتی ہے جو اللہ کے نام یا اللہ کی صفت کی اٹھائی جائے، اللہ کی غیر کے نام کی کسی کی بھی اور قسم اٹھائی جائے تو وہ قسم نہیں ہے۔ فرمایا من اقسم لغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کی غیر کی قسم اٹھائی تو اس نے تو شرک کیا، اور اگر جس کے نام کی قسم اٹھا رہا ہے اس کی تعظیم بھی ویسے ہی کرتا ہے، عزت ویسے ہی سمجھتا ہے جیسے اللہ کی ہے، تو پھر تو اس نے صریحاً ہی شرک کر دیا، ورنہ سوائے اللہ کے کسی اور کی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کبھی اپنی پوری عمر میں قسم نہیں اٹھائی۔ ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، اب جو کوئی قسم اٹھا لے کہ میں ان تبروا وتتقوا، میں نیکی نہیں کروں گا، میں پرہیزگاری نہیں کروں گا، میں صلح نہیں کراؤں گا لوگوں کے درمیان، تو یہ اس قسم کو توڑ دینا چاہیے۔ قسم 3 قسم کی ہے۔ پہلی چیز قسم ہے قسم یمین لغو،
یعنی ایسے کسی نے کوئی قسم اٹھا لی منہ سے ویسے ہی نکل گئی، یا جھوٹی قسم اٹھا لی ایسے ہی، تو وہ اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یعنی بغیر ارادے کے جو قسم ہو۔ اور دوسری یمین غموس ہے، یعنی جو ارادے سے قسم اٹھائی ہے لیکن اس کے بھی دو قسمیں ہیں، اس نے کسی گزشتہ زمانے کے متعلق قسم اٹھائی اور اب اس کو یہ پتہ ہے کہ میں یہ قسم اٹھا رہا ہوں تو میں سچا ہوں، لیکن یہ جھوٹا تھا تو اس پہ کوئی مواخذہ نہیں ہے، یا یہ جان بوجھ کر جھوٹی قسم اٹھا رہا ہے لیکن گزشتہ زمانے پہ اٹھا رہا ہے، تو اس پہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اس پر بھی کوئی کفارہ نہیں ہے، ہاں آخرت میں اس کا مواخذہ ہوگا۔ اور آئندہ زمانے میں قسم یمین منعقدہ، امام شافعی فرماتے ہیں اس کو کفارہ دینا پڑے گا۔ یمین منعقدہ یہ ہے کہ آئندہ زمانے کے متعلق کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم اٹھائے تو اگر وہ قسم توڑ دے تو اس کا کفارہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کی اللہ کے پاک پیغمبر ہمیں وہ جہاد پہ جانا چاہتے ہیں، وہ ہمیں سواریاں عطا فرما دیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا واللہ لا احملکم، میں تمہیں سوار نہیں کروں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوا بھیجا، ابو موسیٰ تشریف لائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ دیے تو آپ چلے جاؤ۔ تو انہوں نے عرض کی اللہ کے پاک پیغمبر میں نے تو جا کے ساتھیوں کو بھی کہہ دیا ہے، ابھی تو آپ نے قسم اٹھائی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں جب قسم اٹھاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ جو میں نے قسم اٹھائی ہے بھلائی اس کی دوسری طرف ہے تو میں اپنی قسم توڑ دیتا ہوں، اس کا کفارہ دے دیتا ہوں۔ تو یہ امت کو تعلیم دی کہ اگر کسی بات پہ قسم اٹھا بیٹھے اور صحیح بات دوسری طرف ہو، بھلائی دوسری طرف ہو تو پھر قسم توڑ دینی چاہیے، اس کا کفارہ دینا چاہیے۔ اب کفارہ کیا ہے؟ کفارہ یہ ہے کہ وہ یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے 2 وقت صدقہ فطر جیسا، یا پھر سوکھا راشن ہو تو وہ دے دیں، یا ان کو کپڑا دے دے جس سے نماز، اتنا کپڑا جس سے نماز ادا کی جا سکتی ہے، یعنی شلوار قمیض ہے یا چادر قمیض ہے اور ٹوپی ہے، یا اوسط درجے کا، یا پھر وہ غلام آزاد کر دے، یا پھر وہ 3 روزے رکھے اگر اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اب جن کو کفارہ دینا ہے مساکین، ان کے لیے بھی شرائط ہیں کہ وہ مسلمان ہوں، سید نہ ہو۔ اب سید حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کی اولاد، حضرت عقیل کی اولاد، حضرت جعفر طیار کی اولاد، حضرت حارث نبی علیہ السلام کے چچا حارث کی اولاد، یہ 5 خاندان ہیں، ان میں سے کوئی نہ ہو، زیادہ بوڑھے نہ ہوں کھا نہ سکتے ہوں، بیمار نہ ہوں جو کھا نہ سکتے ہوں، بچے نہ ہوں، تو یہ لوگ ہوں جن کو کفارہ دیا جا سکتا ہے، تو یہ قسم کا کفارہ ہے۔ اللہ سمجھنے عمل کی قسم توفیق عطا فرمائیں۔